رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال دو تین مرتبہ درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے پروردگار عالم نے پاکیزہ گھر دے اندر بر وقت حاضر ہو کے جمعۃ المبارک دی ادائیگی نو یقینی بنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چ اپنی شان دے مطابق قبول و منظور فرمائے، اس نو میرے تواڈے واسطے باعث نجات و برکت بنائے، دینی دنیاوی ظاہری باطنی جسمانی اور روحانی ہر قسم دی مشکلات نو دور فرما کے آسانیاں نو کامیابیاں نو کامرانیاں نو میرا تواڈا مقدر بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، شبال المکرم دا 15واں دن میری تواڈی زندگی دے اندر حاضر ہے۔ اس دن جمعۃ المبارک دی نسبت دے نال میں اس مہینے دے اندر عظیم ہستی جڑے اج تو کوئی 104 سال قبل اس دنیا فانی تے تشریف فرما ہوئے تے بڑا علم دا نور بخیریا رسول کریم دے توسل دے نال انہاں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے امتیاں نو بڑا فیض یاب فرمایا۔ اس ہستی دا نام ہے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ میں بات کر کے گیا سی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تے بات ہوئے گی تو چلو کوشش کرنے کہ بریلی دے امام نے کچھ خراج تحسین پیش کیتا جائے۔ میں قرآن پاک فرقان حمید دی سورہ آل عمران دے اندروں تھوڑا سارا حصہ تلاوت کیتا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت عطا کرے جسے چاہے ذلت عطا کرے، بِیَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جنوں چاہے تو عزت عطا کر دیں، جنوں چاہے تو ذلت عطا کر دیں۔ اس آیت کریمہ نو سامنے رکھو تے 100 سالہ تاریخ ہے میرے تواڈے سامنے، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اٹھ کے نا طرح دیاں سازشاں کیتیاں کہ کسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمٰن یہ لوگوں کے سامنے بری انداز سے پیش کیتا جائے۔ بیٹا اس کی آواز کم کر، بری انداز سے پیش کیتا جائے۔ لوگ کھڑے ہوندے رہے، لیکن یار جنوں اللہ عزت عطا کرے، اقبال نے کیا سی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
پھر آلہ حضرت دی عزت 'ਚ فرق کس طرح آ سکتا سی؟ میں کہنا کہ جڑا رسول کریم دی نعت خوانی کردا ہوئے اس دی عزت کوئی گھٹا نہیں سکتا، شرط یہ کہ صدق دلی دے نال نعت خوانی کردا ہوئے، یہ بات نہ ہوئے کہ کاروباری طور تے کردا ہوئے، اپنا ہی تسکین قلب واسطے کردا ہوئے، نہ دین دے نال کوئی ریلیشن ہوئے، نہ صاحب دین دے نال کوئی تعلق ہوئے، تے پھر آکھی کہ میں بھی رسول پاک دا غلام نہیں، بے ایمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وقت دی نزاکت دا ناجائز فائدہ اٹھا رہا، اپنی جیب گرم کر رہا، مال و دولت سمیٹ رہا، حقیقت دے نال اس دا تعلق کوئی نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اس ہستی دا نام ہے کہ جنہ دے بڑیاں نے شہنشاہی والا دور دیکھیا۔ لاہور دے شاہی قلعے اندر چلے جاؤ نا تو ایک مخصوص حصہ اس کا نام ہے شیش محل۔ میں ذرا ہسٹری دے نال بھی اچھا خاصا تعلق رکھنا، اللہ پاک دی دتی طاقت دے نال ہسٹری میرا بیسٹ سبجیکٹ رہا۔ اس شیش محل دے اندر اعلیٰ حضرت دے پردادیاں چوں کچھ احباب ایسے گزرے نا جنہ دی یہ ملکیت رہا ہے، وہ مالک سی اس شیش محل، یہ تے شہزادیاں دی نسل چلی آئی، تے اعلیٰ حضرت دے پردادے نے آ کے اگو روش بدل دیتی، اولاد دیہات چو تلوار کھینچ کے قلم تھما دیتا، کیونکہ یہ خاندان کچھ ذاتی دشمنیاں دی بنا تے تلوار استعمال کرنا شروع ہو گیا سی۔ تو انہوں پتہ کہ شریک بازی بڑی عام ہو جاندی، حسد بھی تے پنپنا شروع ہو جاندہ نا، اسی کسی نو کھاندہ نہیں دیکھ سکتے۔ مینوں اشفاق احمد دی بڑی پیاری بات لگتی ہے، کہندا کہ اپنے بوڑھے باپ نو پوچھ بیٹھا کہ ابا جی حسد کنوں کہندے میرا خیال سی کہ میں تے 4 کتاباں پڑھے دی، ابا کیڑا پڑھے دا، چلو پوچھ کے دیکھنے بھلا انہاں دا تجربہ کی کہندا ہے، تے کہندے جو ڈیفینیشن انہاں کیتی وہ مینوں کتاباں چوں نہیں لبھی، ایڈی تگڑی ڈیفینیشن کیتی آپ فرماندے نا، میں کہ ابا جی حسد کنوں کیا جاندا ہے؟ کہندے کہ بیٹا خداوند قدوس دی تقسیم تے اعتراض دا نام حسد ہے، یعنی کہ کار اینو دیتی ہے مینوں کیوں نہیں دیتی، اے بنگلہ دے حصے آیا میرے حصے کیوں نہیں آیا، اے اتنی پے لے رہا میں کیوں نہیں لے رہا، تقسیم خداوندی تے اعتراض دا نام حسد ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمان اگر سامنے رکھا جائے تو آپ شہزادیاں دی نسل جو ہے تو صرف پردادے نے ایک حکمتی عملی دے تحت ظاہری طور تے نہ تلوار کھینچ کے تے دے دیتا قلم ہاتھ اندر، پھر وہ بچیاں نے اوہی جوش ادھر دکھلایا، پٹھان سی پٹھان تے بڑی غیور قوم ہوندی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمان دے ابا جی کا نام ہے مولانا نقی علی خان، آپ کا بھی بڑا کردار ہے، اسلام دے اوراق نو پلٹ کے دیکھو نا، الٹ پلٹ کے تو بڑا کمال دا آپ نے کردار ادا کیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمان دے بارے چ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی دا ایک موقف تواڈے سامنے رکھا تے بات نو اگے نو لے کے چلیے کہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی وہ ہستیاں نے جنہاں نے جیل اندر جا کے غازی علم الدین نو حال تے قید اندر سورت یوسف دی تلاوت سنائی سی، آل رسول بھی این ہے، سیدہ زہرا دے چمن دا پھول بھی این ہے، تے پھر عالم بھی این ہے، تے حافظ بھی این ہے، تے شیخ الحدیث بھی این، تگڑے عالم۔ تے آپ کی فرماندے جدو اعلیٰ حضرت دا نام آئے نا، آپ فرماندے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی ایک خاص فرقے دا، ایک خاص تھوڑے سارے چند ایک لوگاں دا پیشوا ہے، فرمایا نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمان اس ہستی پاک دا نام ہے کہ جس ہستی دے بارے چ میرا یہ خیال ہے کہ آپ تمام اہل سنت دے امام نے۔ آپ نے فرمایا ہر اہل سنت دا مقلد جڑا ہے وہ اپنا امام اعلیٰ حضرت تو سمجھتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بڑی محنت فرمائی، آپ نو اللہ رب العزت نے اتنا علم وسیع عطا فرمایا کہ کم از کم آپ 70 تو زائد زبانہ چ قلم اٹھا کے لکھ بھی لیندے سی، کلام بھی کر لیندے سی، اتنا علم سی آپ کو لو۔ اس طرح تو علماء نے لکھیا 120 زبانہ تی آپ نو عبور سی، کسی دے نزدیک 150 علم سی آپ دے کول، لیکن کم از کم جڑی وہ کہندے نا ایک میکسیمم ایک مینیمم، میں مینیمم مقدار تواڈے سامنے رکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت علم دے اس سمندر دا نام ہے کہ جڑا فل بدی، میں کدی کہنا کہ تقریر انسان اس زبان چ کر سکتا ہے جڑی زبان چ اس نو سب تو زیادہ مہارت ہوگی۔ میں یہاں تے میں انگلش پڑھ لاں گا، ہلکی پھلکی سمجھ لاں گا، بامرے ضرورت تھوڑی بہت بول لاں گا، لیکن اگر کوئی منو آکھے کہ اپنی بات نو اچھی طرح ڈیفائن کس طرح کرو گے، میں کہاں گا میں اردو چ کراں گا، کیونکہ یہ میری قومی زبان ہے، اس دے رموز و اوقاف تو منو اچھی طرح آشنائی ہے، انگلش تے نال میری پہچان نہیں۔ یعنی جڑا بندہ تقریر کرنا چاہتا تو اس زبان منتخب کرتا ہے جہدے چ اس نو عروج ہوے،
تے جڑا تحریری دنیا چ اتردا قلم اٹھا کے کتاب وغیرہ لکھدا وہ بھی اس زبان چ لکھدا جس دے وچ پورا ماہر ہوے. تے اعلیٰ حضرت نے 120 زباناں دے اندر قلم اٹھایا ہے. پھر سوچو تے صحیح نہ کہ اس کمپیوٹرائز دماغ دے وسعت دا عالم کی ہوے گا. یار یہ تے بڑے کمال دی بات ہے نا, بہت دور نکل جائے گی. چلو آؤ تھوڑا سارا اپنے آپ نو بھی او احتساب دی عدالت چ کھڑا کریے تے سوچئے تے صحیح کہ بریلی دے امام دے نال جڑا ساڈا رشتہ ہے وہ کتنا رہ گیا. ساڈا رشتہ پتہ کتنا رہ گیا, صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تے تعلیمات اعلیٰ حضرت پڑھے گا تے چمکے گا. اس طرح چمکنا. تعلیمات اعلیٰ حضرت پڑھنے تے قدرت نہیں تے سنے گا تے چمکے گا. نہ تو سننا نہ تو پڑھنا تے پھر آنکھیں کہ چمکا دے. تے صاحب یہ نہیں. وہ شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محنت کے بغیر دعا مانگنا حماقت ہے, اور محنت کر کے دعا نہ مانگنا تکبر ہے. تے ذرا تھوڑے سارے دانشوران دی صفاں دے اندر آ کے بیٹھو, اپنے آپ نو نہ احمق لوگاں چ شامل کرو نہ متکبر لوگاں چ شامل کرو, حکمت والے لوگاں دے اندر اپنا شمار کرواؤ تے انشاءاللہ بڑی خیر ہے رب کریم دے خزانے اندر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے اتنا بڑا علم چھوڑیا تے کس دور اندر چھوڑیا جس دور چ ہر سمت کفرستان سی. ہر سمت ہندوستان دے شہر بریلی چ آنکھ کھولی ہے تے ہر سمت ہندو ہی ہندو نے. یہ تو چلو احسان کر کے بابا قائد کہ میں تو آزاد پاکستان چ بیٹھے پے ہیں, اللہ اکبر دی صدا بھی بلند کر لینے ہاں, جدے کنی پی جاندی وہ بھی اٹھ کے آ جاندا اللہ اکبر تے چل مسجد دے اندر آزادانہ طور تے اے سی چل رہے نے, پنکھے چل رہے نے, طرح طرح دیاں نعمتاں میسر نے تے بڑی خوش اسلوبی دے نال سجود قیام رکوع وغیرہ کرنے آ. تے پھر کچھ بد نصیب ہو نا جڑے ساریاں سہولتاں ہونے دے باوجود بھی نہیں ہوندے, کچھ بد نصیب ہے نا. لیکن اعلیٰ حضرت نے جس دور اندر آنکھ کھولی ہے کفرستان ہے. اقبال نے کیا سی نا, گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. وہ ہر سمت کفرستان ہے, مندرہ چ لوگ جا کے پوجا کر رہے ہیں. مسلمانہ دے اندر بڑیاں چیزاں حلول کر چکی دیاں سی کافراں دیاں. اعلیٰ حضرت نے کلا کما کیتا. مجدد اس کو کیا جاندا ہے جڑا تجدید کرے, دین نو تازہ کرے. کس طرح سوکھی مثال دیندا چلا, اے شیشے دا دروازہ اس کے اوپر گرد آ کے لگتی رہے گی, ایک وقت آئے گا اندھا ہو جائے گا. شیشہ پائیدار ہے, دروازہ قیمتی ہے, لیکن گرد نے آ کے اس دی چمک نو اس دی دمک نو زائل کر دیتا. پھر کوئی شخص اٹھے گا, کپڑا اٹھائے گا تے اس شیشے نو اچھی طرح صاف کر دے گا. وہ جڑا صاف کر رہا نا وہ صرف صفائی دا کام کر رہا, نواں لگانے دا کام نہیں کر رہا. لوگ کہندے جی اعلیٰ حضرت دی تعلیمات نو کیوں لے کے چل دی ہو. میں کہا اعلیٰ حضرت نے کولو نہیں دیتی تعلیم, رسول دی تعلیم نو صاف کر کے امت محمدیہ دے دامن چ ڈال لیا. رسول دی تعلیم تازہ کر کے. جس وقت کفرستان سی دیکھو نا لوگ تذبذب چ چلا گئے. مسلمان نے آ کے سوال کیتا کہ حضور یہ جڑے ہندو پرساد بانٹتے نا, پرشاد یہ بانٹتے نا, یہ کھانا کیسا. مسلمان نے آ کے سوال کیتا, فرمایا حلال چیز بانٹ رہے ہیں تے حضور ایک کھانا کیسا. اسی تو سنیا کہ اسلام دے اندر یہ حکم ہے کہ کافر دا ذبیحہ نہیں کھا سکتے, یعنی کافر کوئی جانور ذبح کرے پھر اس نو بانٹے یا تیرے گھر تحفتاً بھیجے تے تو نہیں کھا سکتا. اسی تو یہ سنیا, ہن وضاحت کرو کہ پرشاد کھا سکنے یا کہ نہیں کھا سکتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ پرشاد انہاں دی مذہبی علامات جو ایک علامت دا نام ہے, تے جڑا کسے دے مذہبی تہوار نو اپنی ذات تے طاری کرے گا انہاں دے جیسی اپنی مشابت بنائے گا, گویا انہاں جو ہو جائے گا. لہٰذا مسلمان تے حرام ہے کہ ہندوؤں دا پرشاد کھائے. اعلیٰ حضرت نے ڈنکے دی چوٹ تے آکھیا, ڈر کھپ کے نہیں آکھیا, کافراں دے وچ کھلو کے آکھیا. ڈنکے دی چوٹ تے اے بڑی بات ہوندی ہے. بڑے بڑے آندے نا یار جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بریلی دے امام نے اتھے ڈنکے دی چوٹ تے آکھیا. تے ظاہری بات ہے اسلام دے اندر بینس حلال ہے, گائے حلال ہے. ہندو جڑے نے اس دی پوجا کردے نے, اس نو ذبح نہیں کردے.
تے آلہ حضرت دی جڑی رضا مسجد ہے نا اس دے نال آپ دا مدرسہ ہے منظر الاسلام، تے اس دے نال آپ دا چھوٹا سارا مکان سی، تے آپ نے نا عید دے موقع تے گائے سبا کرنے واسطے لیا کے باندھ دیتی، تے قریب ایک ہندو سی جڑا دنیاوی اعتبار تے بڑا مالدار سی، پیغام بھیجیا کہ حضور ہے جڑا گائے لیا کے تسی باندھیا نا اس نو ذبح نہ کرنا، ایتھے جھگڑا ہو جائے گا۔ تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے دلیل مانگی، عالم سی نا، آپ نے فرمایا دلیل پیش کر کے کیوں ذبح نہ کرا، کی گل یہ حرام ہے؟ اس نے کہا نہیں، ساڈے مسلک کے اندر اس نو خدا دے طور تے پوجیا جاندا ہے، مانیا جاندا ہے، ساڈا یہ بھگوان ہے، تے تسی اس نو ذبح نہیں کر سکتے۔ بریلی دے امام نے فرمایا کہ میرے رسول کریم نے اجازت دیتی ہے، میں اپنے رسول دا حکم ماننا، تیرے گندے غلیظ دا حکم نہیں ماننا۔ جدو اتنی بات کی تھی نا تے اعلیٰ حضرت نے نا اپنے صحن چ عید والے دن اس نو ذبح کروا چھوڑیا، دن بھر دے تھکے آ رہے سی، صحن اندر چارپائی لگائی، آپ دی دیوار گر چکی دی سی، تے آپ لیٹے پے نا، تے او شخص خنجر لے کے تیز داری دار ٹوٹی دیوار دا فائدہ اٹھا کے اندر داخل ہویا۔ اس نے خیال سی کہ میں جا کے نہ تے کلا کما کاری آواں، اس مولوی نے بڑا ہی وقت بنایا ہے، تے جدو اندر داخل ہویا نا تے ان چیخدا بھاگیا الٹے قدم، کسے کچھ آکھیا بھی نہیں، تے اعلیٰ حضرت اٹھے اپنی روٹین دے مطابق تہجد عطا کیتی، زمانہ آیا، آپ نے فجر دی جماعت کروائی، تے جدو رضا مسجد دیاں سیڑھیاں اترے نا تے اگے اوہی ہندو کھڑا، تے اس طرح کر کے ہاتھ جوڑ دیتے، تے آپ نے فرمایا جا چلا جا۔ اس نے کہا حضور مینوں معاف کر دو، بار بار قدماں نو چمٹتا ہے، آپ بار بار اس نو اتار دے، فرمایا جا چلا جا۔ اس نے کہا حضور نہیں، تسی مینوں اجازت دو، میں ذرا انکشاف کرنا چاہنا، دسنا چاہنا، تواڈے علماء دے اوپر اس حقیقت کو واضح کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا نہیں چلا جا، مینوں ضرورت نہیں تیری، مینوں رسول اللہ دے دین نے پہلا ہی بڑیاں عزتاں نال نوازے دا۔ اے یار وہ لوگ سی جڑے کمپنی دی مشہوری واسطے نہیں سی میدان چ اتردے، رسول اللہ دی منظوری واسطے اتردے سی کہ حضور منظور کر لین سانو، انہاں نو دنیا داراں دے نال رشتہ واسطہ کوئی نہیں۔ اج تے پیر بھی کیمرہ آن کر کے پھر مریدنی نو پھوک مار کے کہندا دس ان کے کنی چھتی شفا ہوئی ہے، پھر وہ بھی اگے پرموٹ کر رہی ہوندی ہے، جی میں آئی سی میرے منہ چوں اتنے کیل نکلے، اتنی یہ نکلے وہ یار معیار دین ہے کوئی؟ میرے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمٰن دی کشف المحجوب پڑھ کے دیکھو، آپ فرماتے تیرے سامنے ایک بندہ آئے، آگ اوپر چل کے دکھائے، ہوا چ اڑ کے دکھائے، لیکن ادا ایک عمل ایسا ہوئے، ایک عمل ایسا ہوئے جڑا خلاف شریعت ہوئے، فرمایا سب کچھ ہو سکتا لیکن اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہوا چ اڑتا پیا، اگ تے چلتا پیا، لیکن کی بات ہے ایک عمل ادا رسول دی شریعت دے خلاف جا رہی ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں کدی کدی نا ذرائع محبت بڑیاں محافل چ جا کے نا سوال کر لینا، میں کہنا اسی لوگ بھی نا دین دے نال دو نمبری کرنے ہیں۔ چھوٹی مسجد دا مولوی ہوئے نا تے چھوٹی داڑھی کرا کے آ جائے تو مسلے تے چڑھ جائے تے اسی دے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اسی کہنے مولوی صاحب جی داڑھی پوری کرو، تے وڈی گدی دا پیر آ جائے نا تے جنازگاہ چ کھڑا ہو جائے نا، یا مسجد دے مسلے تے آ کے کھڑا ہو جائے تے سارے چپ کر کے نیت کر لیندے۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے دوہرا معیار؟ شریعت تیرے پیر دی کہ میرے نبی دی؟ جواب دو یار۔ اعلیٰ حضرت نے سارے خرافات نو نکال پھینکیا، آپ نے فرمایا نہ شریعت اس نبی دی ہے تو اس سے نبی دے رنگ چ امت نو پیش کرنی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ یہ ظاہری طور تے داڑھی سنت موقدہ نہ رسول کریم دی سنت ہے، لیکن یار مسلح رسول دا ہوئے تو اتنے چڑھنے والا حضور دی سنت دا باغی ہوئے، کس طرح گوارا کر سکتے ہو؟ تے فاسق ہے۔ یقین کرو میں اکثر محافل چ چلا جانا تے جدو میرے سامنے مائک آندا نا علماء دی عادت ہوندی ہے ایک ترتیب لگاندے، قاری صاحب نے تلاوت کیتی، فلاں نے یہ کیتی، حضرت قبلہ پیر صاحب صدارت فرما رہے نا، میں پہلا تک لینا پیر دی داڑھی پوری ہوئے تے پھر میں نام لینا کہ صدارت کر رہے نا، وگرنہ میں نام ہی نہیں لینا، میں ساریاں دے لے جانا۔ یار گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آساں، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے عملی طور تے بھی جنگ لڑ کے دکھائی، قلمی طور تے بھی جنگ لڑ کے دکھائی۔ کچھ سائنسدانوں نے نا دعویٰ کر دیتا جدو الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد ہوئی، انگریز سائنسدانوں نے دعویٰ کر دیتا
کہندے جی کہ دیکھو تواڈا قرآن کہہ رہا کہ ماں دے پیٹ اندر بچی ہے یا بچہ ہے، اس بارے کوئی نہیں جاندا ماں سوائے رب کائنات دے، اسی جاننے ہیں کہ کی ہے۔ ہن ساری دنیا دیاں نظراں آ کے بریلی دے امام تے مرکوز ہو گئیاں، ٹک گئیاں، بڑے بڑے گدی نشین ہکے بکے رہ گئے کہ سائنسداناں دا دعویٰ تے ہے نا، جس طرح سائنسداناں نے دعویٰ کیتا کہ یہ جڑی زمین ہے نا یہ گردش کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کوئی گردش نہیں کر رہی، زمین ساکن ہے۔ انہاں کہا جی کی دلیل ہے؟ فرمایا دیکھو میرے رسول کریم دا فرمان ہے، انس بن مالک راوی نے، راوی وہ صحابی ہے جڑا 10 سال حضور دی خدمت چ رہا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جدو زمین نو پیدا فرمایا، رسول کریم فرماندے ہیں کہ زمین نا ہیبت خدا بندی دی وجہ تو کانپنا شروع ہو گئی، جلال خدائی زمین نے اتنا محسوس کیتا، کانپنا شروع ہو گئی۔ تے رب کریم نے نا پہاڑاں نو میخاں دی شکل چ زمین دے اوپر ٹھونس دیتا، تے پھر یہ زمین ساکن ہو گئی۔ تے اعلیٰ حضرت فرماندے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے، تے آج دا بے ایمان سائنسدان اٹھ کے کہہ رہا کہ گردش کر رہا، میں رسول دا کلمہ پڑھیا، میں کہنا ہے کہ زمین ساکن ہے، میں نہیں جے ماندا کہ زمین حرکت اندر ہے۔ اس نو کہندے نا کہ ماننا، اس نو کہندے ان کے لب سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو کہہ دیا دن کو دن ہے تو دن نکل آیا، جو کہہ دیا شب کو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بابانگے دوہل ڈنکے دی چوڑ تے آ کے جہاد کر کے فرمایا، رسول دی شریعت دا اصل چہرہ زمانے نو دکھلایا۔ جس وقت سوال آپ تے کول آ گیا نا کہ انگریزاں نے دعویٰ کر دیتا کہ الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد کر لی ہے، لہٰذا تواڈا قرآن کہہ رہا کہ ماں دے پیٹ اندر پتہ نہیں کی ہے، کوئی نہیں دس سکتا، لیکن سانو پتہ چل گیا۔ اعلیٰ حضرت نے نا ایک رسالہ لکھیا، اس رسالے دے اندر آپ نے 100 سوال کیتا۔ آپ فرماندے تو ہی جان دیو نا کہ ماں دے پیٹ اندر کی ہے، اس زمانے نو گمراہ کر سکتے ہو، ایک تصویر کھینچ کے دے سکتے ہو کہ اے دیکھ لو جی بچہ ہے۔ فرماندے نا 100 سوال نے ہے تواڈی الٹرا ساؤنڈ مشین دے اندر طاقت، میرے جواب لیا کے دکھلاؤ۔ اج تک سائنسدان خاموش نے، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے اس تو مراد صرف یہ نہیں کہ وہ بچی ہے یا بچہ ہے، رب کریم دا اعلان جڑا نا وہ اتنا وسیع ہے کہ رب فرما رہا کہ میں جاننا کہ اس نے ماں دے پیٹ اندر کتنا عرصہ گزارنا ہے، کتنا عرصہ گزارن تو بعد اس نے دنیا چ قدم رکھنا ہے، آیا کہ ماں دے پیٹ اندر ہی ختم ہو جانا ہے یا دنیا دا مزہ بھی چکھنا ہے، اس دی زندگی کتنی ہوے گی، رزق کتنا ہوے گا، اس نو عزتاں کتنیاں ملن گیاں۔ اگر تواڈی الٹرا ساؤنڈ مشین چ طاقت ہے تے دسو۔ سائنسدان خاموش ہو کے بیٹھ کے، جس طرح دوسرا دعویٰ سی نا سائنسداناں دا کہ اے جڑی ہر چیز اسی اوپر نو پھینکنے یا پلٹ کے زمین وال نو آندی ہے، ایک گریویٹیشنل فورس ہے، قوت ثقل جس نو کیا جاندا ہے، استماع بدولت سب کچھ ہو رہا ہے کہ جڑی بھی چیز پھینکو زمین اپنے وال نو کشش کر دی ہے، کھینچ دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جواب لکھیا، آپ فرماتے کوئی نہیں، غلط بات ہے۔ انہاں کہا جی کیوں؟ آکھے میرے حضور نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر ہر چیز نو زمین کشش کر کے کھینچ رہی ہے تو چھوٹا سارا غبارہ لے کے 1.5 چھٹانک اس چ ہوا بھر کے چھوڑ دیو تو وہ بلندیاں دی طرف کیوں چلا جاندا ہے، اس نو زمین کیوں نہیں کھینچ دی؟ سائنسدان خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں جواب دینا، فرمایا اس غبارے دی اندر ہوا دی اصل ہے بلندی، وہ اپنے اصل دی طرف جا رہی ہوندی ہے، جدو اپنے اصل نو پا لیندی ہے تے غبارہ ایک وقت تو بعد اپنی طاقت اپنی قوت مدافعت کھو دیندا تے پھر زمین تے پلٹ کے چھوٹا سائز لے کے آ کے گر جاندا۔ فرمایا ہر چیز اپنے اصل دی طرف لوٹ رہی ہے، انسان دی اصل مٹی ہے، مٹی چ جا رہا ہے۔ یہ درخت جڑا پیدا ہوندا جوان ہوندا گلوکوز دی شکل چ پھل اگدا ہے، وہ دی اصل بھی جڑ ہے، وہ بھی اپنے اصل دی طرف آ رہا ہے، کوئی گریویٹیشنل فورس نہیں، کوئی قوت ثقل نہیں۔ اج تک کوئی سائنسدان اس کا جواب نہیں دے سکے، سارے خاموش ہو گئے۔ میرے حضور دے غلاموں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اتنے بڑے عالم سن، یہ صرف تسی یہ ہوئی نہ سمجھو کہ بابے نے 2-4 نعتاں لکھیاں تے جمعہ ختم ہوئے تے بس بابے دا کلام پڑھ لیا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بسم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
یا مجھ سے خدمت کو قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، اکثر مساجد دے اندر تسی چلا جاندے ہو، میرا خیال ہے بسا اوقات ساڑی مسجد چ بھی یہ کلام پڑھیا جاندا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کو قدسی کہیں ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ۔ اے جڑا یا نبی سلام علیکہ نا، یہ اعلیٰ حضرت دا اگلا مصرع نہیں، پہلا مصرع اعلیٰ حضرت ہے کہ مجھ سے خدمت کو قدسی کہیں ہاں رضا۔ فرماندے نا روز محشر ہوئے گا، اس شعر نو آ کے تے غیر مقلد بھی مان جاندے نا کہ عشق رضا دا ثانی کوئی نہیں، انہوں نے جڑا حضور نال عشق کیتا او دا توڑ کوئی نہیں۔ کی فرماندے نا روز محشر ہوئے گا تے زمانہ جدو رب رحمان دی عدالت چ کھڑا ہوئے گا، واری آ جائے گی مجھ گناہگار احمد رضا دی، تے میں زندگی ساری نعتاں لکھدا پڑھدا سندا سناندا رہیا، تے جدو میری واری آوے گی نا تے فرشتے کہیں گے ہاں احمد رضا تو آیا، مجھ سے خدمت کو قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماندے اس وقت فرشتے بھی جھوم اٹھن گے، ہاتھ باندھن گے، کہیں گے پڑھ اسی بھی تیرے نال مل کے پڑھنے۔ تصور ہے نا، کتنا کمال دا تصور ہے، کتنا وسیع تخیل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمان نے نا حساب دی دنیا چ بھی بڑا کمال کیتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عالم نو ریاضی نہیں آندا، جس عالم نو ریاضی نہ آندا ہوئے تے میں کہنا کہ وہ کامل عالم نہیں۔ جس طرح لوگ سمجھتے نا کہ مولوی صرف قرآن و حدیث چاندے نا، اگر تو حساب دی دنیا دا ماہر عالم دور حاضر چ دیکھنا تے کراچی جا کے مفتی منیب دی زیارت کر کے آ، اتنا تگڑا ریاضی ہے بندے دا، اتنا تگڑا ریاضی ہے کہ تیری سوچ دا پیمانہ ٹوٹ جائے گا، بابے دا ریاضی آگے نکل جائے گا۔ وہ دی پتہ کی وجہ ہے کہ پاکستان دے اندر آج تک جتنیاں مقداراں نے زکوٰۃ دی کی شرح نکل دی پئی ہے، عشر دی کی شرح نکل دی پئی ہے، فطرانہ کتنا بندہ پیا، یہ سارا حساب کتاب مفتی منیب صاحب کرتے رہے۔ پچھلی دفعہ ہی چینج ہویا نا نظام، تے جڑا متبادل مفتی ہے اس نے تے غلط شرح کٹ دیتی سی، پھر مفتی منیب دے جامعہ نعیمیہ دے اندروں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ شرح غلط ہے نہیں اے سارے دنیا نے جڑا فطرانہ بن رہا سی 320 روپے مفتی منیب دے موقف نو فالو کیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اس ہستی دا نام ہے جڑا ریاضی دا بڑا ماہر سی۔ علی گڑھ یونیورسٹی دے اندر نا پروفیسر ضیاء الدین PhD اسکالر لوگاں نو پڑھاندا سی ریاضی، ایک سوال اٹک گیا، ہن خود PhD تے ساری بات ہے کہ اس دی پیاس تے وہی بجا پائے گا نا جڑا اس تو بڑا ہوے گا، علم دی دنیا چ بھی عمل دی دنیا چ بھی۔ تے پروفیسر ضیاء الدین نے دائیں بائیں دیکھیا کہ یار کوئی میرا مسئلہ حل کر دے، لیکن مسئلہ کون حل کرے؟ بڑی کوشش کی تھی اس نو نکالنے دی، کئی راتاں گزر گئیاں لیکن سوال حل ہی نہیں ہو پا رہا۔ اقبال نے کیا سی خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں یار اب مجھے صاحب جنوں کر دے، منگیا اقبال نے بھی کہندا عقل جڑی ہے نا ودیاں گتھیاں قدرے حل کر چکے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری طلب یہ ہے کہ مینوں عشق والا جنون عطا کیتا جائے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ او جڑے پروفیسر ضیاء الدین سی نا، اعلیٰ حضرت ایک مرید دے نال ملاقات ہوئی، انہاں کیا کہ حضور یہ جڑا تہاڈا سوال ہے تسی بریلی شریف لے جاؤ، سارا زمانہ آندا ہے تے اعلیٰ حضرت اس نو خالی نہیں ٹور دے، وہ واقعہ تن آلہ نے۔ تے پروفیسر ہسیا، جڑے دنیا دا 4 جماعتاں زیادہ پڑھ جاندے انہاں نو علمی بد ہضمی ہو جاندی ہے، یہ خیال کردے نا باقی سارا زمانہ تے بیوقوف ہے، یقین کرو یہ خیال کردے نے، یہ تصور یہ بنا لیندے نے کہ مولوی تے شاید بیوقوف ہے۔ نا صاحب مولوی دی بیوقوفی نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ مولوی جس منصب تے کھڑا ہے وہ نبی کتنی عزتاں اعلیٰ سے، یہ تصور بنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے مرید نے نا ذرائع محبت اپنی رائے پیش کی تھی، تو اس نے نا مسکرا کے کیا چل ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹائم لگ گیا تے جاواں گے، یعنی وقت ٹال لیا۔ پھر وہ کچھ عرصے تو بعد آیا تے آ کے پوچھا کہ گئے سی میرے پیر کولوں، تے پروفیسر ضیاء الدین کہندے کہ میں پھر ٹال مٹول کر گیا کہ یار وقت نہیں ملیا انشاءاللہ جاواں گا۔ کہندا تیسری مرتبہ پھر آیا، میرے دل چ خیال آیا کہ یار ویسے بھی مسئلہ تیرا اٹکیا پیا، حل کی تو ہو نہیں رہا، تے چلو یہ بھی بندہ راضی ہو جائے گا تے تیرا کی جان ہے، لگا چل۔ کہندے جی میں اس نو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے فلاں دن تے آ جائیں میں تیرے نال جاواں گا۔ تے کہندے کہ جدو میں اس دے نال گیا نا تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ رضا مسجد چو نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر کے آ رہے سی، اپنے اس مرید نو بھی ملے تے منو بھی
یہ کشادہ سینے دے نال ملے تے مل کے نہ بٹھا لیا تے آپ فرماندے چٹائی تے بیٹھے بیٹھے نا اعلیٰ حضرت کسے دے سوال دا جواب لکھ رہے سی تے لکھتے لکھتے بات کر دینا کہندے پروفیسر صاحب جی ریاضی کوئی اتنا اچھا نہیں آندا، ہاں ہلکا پھلکا اس واسطے یاد کیتے دا کہ کیتے کیتے جا کے زکات دی شرح کڈنے پی جاندی ہے، عشر دا مقدار دیکھنے پی جاندی ہے، فطرانے دا شرعی پیمانہ ناپنے پی جاندا ہے، تے اس واسطے تھوڑا کرے یاد کیتے دا تے تہاڈا کی مسئلہ تے آپ فرماندے نے کہ میں سامنے نہ وہ کاغذ تے لکھ کے سوال رکھ دیتا دا سی تے کہندے باتاں ہو رہیاں سی کہ کچھ لوگ ستاریاں دی گردش تے ماہر ہوندے نے، لیکن ستارے تے چلو رب کریم دی قدرت دی اندر آنا یہ حکم نہیں جاری کر دینا چاہیے کہ میں ستارہ دیکھ لیا تو انجے ہی ہونا ہے، کہنا چاہیے کہ میرا علم یہ کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انجے ہی ہوئے گا۔ تو آپ فرماندے نا باتاں ہو رہی سی تو قلم چل رہا سی، چلاندے چلاندے نا رکا میرے دامن چ ڈال لیا تو میں کھول کے دیکھیا تو میں حیران رہ گیا کہ ظاہری طور تے سر تے امام ہے، ماڑا سارا لباس ہے، مسلے تو مولوی اتر کے آ رہے ہیں، میں پی ایچ ڈی دی سند لے کے بیٹھا لی یونیورسٹی دے پروفیسری میرے کول ہے، لیکن میرے کو اس کا جواب نہیں، اس مولوی کو جواب کتوں آ گیا؟ تو کہندے کہ اعلیٰ حضرت نے اٹھتے اٹھتے مسکرا کے فرمایا کہ میں رسول کریم دا دردہ ایک چھوٹا سارا کتا ہے، حضور دی چوکھڑ دا کتا ہے، اس وجہ دے نال میرے کو سارے دا سارا کمال اعلیٰ حضرت نے نا ہر میدان دے اندر دنیا دی مشکلات نو حل کر کے فرمایا، لیکن عمل دی دنیا دے اتنے پکے انسان سے کہ کدی بھی بدگمانی تو ہم ماد دا شکار نہیں سی ہوئے، اج تے ہر قدم تے اسی بدگما ہو رہے ہیں، ہر تیسرا بندہ کی ہے جی مولوی صاحب جی دم کر دو، کوئی ایسا تویز بنا کے دو، میرا سینہ پارا جی کسی نے کالا جادو کروا، او صاحب تھوڑا سارا خیال کر، تھوڑا سارا نکل، بھلے ہی حق کے لیکن اتنا سارا بھی بدگمانی دا شکار نہ ہو جا کہ اصلی شکل ہی دین دی مسخ ہو کے رہ جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے جڑی خدمات دین کیتی ہے نا اس دا اصلی چہرہ دیکھو یار، آج لوگ سمجھ دینا ہے کہ پتہ نہیں یہ شاید مولویاں نے حلوے دی خاطر سارا کچھ کیتا۔ میں ایک جگہ تو یہ بھی سن کے آیا، کہندے جی یہ جڑا ہندوستان چے دو بڑے مکاتبے فکر مار سے وجود چ آئے، بریلی تو بریلی شریف تا جڑا بریلی شریف تا آستانہ سی اتھوں بریلوی نکل کھڑے ہوئے، دیوبند تو دیوبندی نکل کھڑے ہوئے، یہ حلوے دی لڑائی سی۔ میں کہا نہیں حلوے دی لڑائی نہیں، ایک بہت بڑا مولوی سی ہندوستان دے اندر، اس کتاب لکھی، وہ کتاب اج بھی مارکیٹ چو مل سکتی، اگر کوئی دیکھنا چاہے انشاءاللہ اس نو زیارت کروا داں گے۔ مولوی نے قلم اٹھایا تے لکھ دیتا کہ نماز کے اندر اگر بیل گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھو نا اے اہل محبت نے کیا استغفر اللہ، یہ تسی کیا، لیکن اس نے ایک لاجک پیش کی تھی، کہندا جی وہ ٹوٹ جاندی ہے جدے چ نبی دا خیال آ جائے، بیل گدے دا آ جائے تے نہیں ٹوٹتی۔ تشریح کی کرتا ہے، کہندا جی کہ جدو بیل گدے دا خیال آندا تے وہ اچھے خیالات دی طرف چ نہیں آندا، تعظیم دے طریقے تے نہیں آندا، وہ ویسے ہی آ جاندا ہے تے اسی اللہ رب العزت دی بارگاہ چ تعظیمن کھڑے ہونے، ادبن کھڑے ہونے تے اگر نبی دا خیال آ جاوے تو تعظیمن آئے گا تے شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ اودی لاجک ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نا انہوں پیغام بھیجیا، فرمایا مولانا غلطی کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ ذات کیڑی ہے جس نو اللہ رب العزت فرما رہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب میں تینوں تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے گلیا۔ فرمایا مولانا غلطی کر رہے ہو، لیکن ڈٹ گیا۔ یہ جڑی ڈٹنا روش امام غزالی نے لکھی، آپ فرماتے ہیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا شیطانی فطرت ہے، غلطی کر کے اس پر معافی طلب کر لینا رب رحمان کے برگزیدہ بندوں کی علامت ہے۔ مولوی کو غلطی ہو گئی، اعلیٰ حضرت نے توجہ کروائی کہ مولانا خیال کرو، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی، اسی تو وہ جڑی حضور دی سواری ہے وہ چلے تے اودے تے بھی ادب دا ہوکا دینا شروع ہو جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ فرماتے نا یہ دیکھ کھتا کیڑا ہے، ڈیلے پاڑ پاڑ کے نہ توڑ، یہ تے اتنا ادب والا تھا ہے کہ میرے وس چی ہوئے تے میں قدم نہ لگاواں، سر دے بل ہو کے چلا۔ میرے حضور دے غلاموں ایسی عشق رضا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن آپ علم و حکمت دا منبع نے تے آپ نے نا مولوی نو از راہ محبت کیا کہ مولانا خیال کرو، ایک غلط بات ہے جس کے اوپر تسی کلی پا رہے، اس نے نہیں نہ خیال کیتا،
تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مینوں کی آکھن گے، آپ نے دیکھا میرے رسول دی شریعت دی تما تے تڑپ کی ہے، آپ نے فوری طور تے قلم اٹھایا، فرمایا ایک وہ مکاتب فکر ہے جن کا خیال ہے کہ نماز کے اندر بیل گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، معاذ اللہ نبی کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ میں احمد رضا فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم محبت والے ہیں، ہماری وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں نبی کا خیال نہ آ جائے، نبی کا خیال نہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے عشق دی دنیا چوتر کے فتویٰ جاری کیتا، آج تک نہ وہ اس عبارت نو دبانا چاہتے ہیں، لیکن تو انہوں پتا کہ یہ کتنا تیز دور ہے، جدت والا دور ہے، پرنٹنگ مشینہ کتنیاں تیز نے، آج بھی یہ کتاب منظر عام تے مل جائے گی، مارکیٹ دے اندر عام ہے۔ ایک دوسرے مولوی نے اس زمانے دے بڑے مولوی نے لکھ دیتا کہ آ جڑی آیت ہے کہ ان اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے، تے معاذ اللہ رب کریم جھوٹ تے بھی قدرت رکھتا ہے، یہ معاذ اللہ ادا عقیدہ سی۔ اعلیٰ حضرت نے فوری طور تے انہوں خط لکھیا، فرمایا نہیں، قرآن دے اندر رب رحمان فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تو پھر رب جھوٹ بولنے تے قدرت کیوں رکھے گا؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس آیت کا ترجمہ ظاہری طور تے یہ جڑا معروف ہو چکیا ہے ہوئی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے، لیکن ادھا حقیقی ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چاہت پہ قادر ہے، شیء جڑے تیرے دل نو شاید چنگی لگ جائے، اس تو مراد یہ ہے، تے جڑی چنگی لگے گی چاہت اس دی ہوندی ہے، مندی دی چاہت نہیں ہوندی، تے انسان نو چاہت ہی ہوندی ہے کہ میں سچیاں چ کھڑا ہو جاؤں، جھوٹیاں چ کھڑا ہونے دی چاہت نہیں ہوندی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس آیت دا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چاہت پہ قادر ہے، تو مولانا تسی رجوع کرو۔ مولوی ڈٹ گیا، کہندا نہیں جی میں ٹھیک آکھیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے فتویٰ جاری کر دیتا کہ جڑا معاذ اللہ رب رحمان دے بارے چ ایک گندا عقیدہ رکھے کہ رب جھوٹ بولنے دا بھی جواز رکھدا ہے، تو فرمایا کہ وہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے، دلیر بن کے پہرا دیتا دین مصطفیٰ دے اوپر۔ میں کہنا کہ یار اے 100 سال دور کھڑے بابے خادم نو کوئی سمجھ نہیں سکیا، پھر بریلی دے امام دی عصمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کون لگا سکتا ہے؟ دیکھو نا، لاہور دے اندر ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوٹ ہے حزب الاحناف، جڑے احباب داتا حضور علیہ الرحمہ سلام وغیرہ پیش کر دیو۔ میری آخری بات ہے، میں مکا دینی ہے، اس تو تھوڑا سارا اگے نو نکلو نا، تو دائیں سائڈ تے ایک بہت بڑا مدرسہ، اس تے اوپر لکھے دا ہے جامعہ حزب الاحناف۔ یہ جس بندے دا مدرسہ سی نا، یہ خلیفہ سی اعلیٰ حضرت دا، مرید سی اعلیٰ حضرت دا، نام سی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب۔ انہاں نے آ کے غازی علم الدین شہید علیہ الرحمٰن دا جنازہ اقبال دے حکم تے پڑھایا سی۔ سید بھی ہے، تگڑا عالم بھی ہے، تے تگڑے پیر دا مرید ہے، تے آپ نے آ کے نا بڑی خدمت کیتی ہے لاہور دے اندر، بڑی خدمت کیتی۔ آپ دے مدرسے چ ایک بچہ پڑھدا سی، اس بچے دا نام سی غلام نبی، تے بس صحبت غلط ہو گئی، تے جدو انسان دی صحبت غلط ہو جائے تے پھر انسان گمراہی دے گڑے چ گردا ہی چلا جاندا ہے۔ صحبت غلط ہو گئی، بد عقیدہ لوگاں دے نزدیک بیٹھنا شروع ہو گیا، حضرت دی صحبت نو چھوڑ گیا، چلا گیا، بد عقیدہ لوگاں دے مدرسے چ جا کے داخل ہو گیا۔ انہوں نے نا پوچھا تیرا کی نام ہے؟ اس نے کہا جی غلام نبی۔ انہوں نے کہا یہ تو مشرکاں والا نام ہے، نبی دا غلام، تو عبداللہ تیرا نام رکھ دینے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، نام رکھ دیتا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ پیغام آیا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو کہ حضور تواڈے مدرسے چ پڑھنے والا، تواڈی شاگردی چ تواڈے ٹکر کھانے والا اج بد عقیدہ لوگاں دی محفل چ جا کے غلام نبی تو عبداللہ بن بیٹھا ہے۔ آپ نے فوری طور تے کاپی پینسل پکڑی تے لکھنا شروع کیتا کہ غلام نبیوں منکر ہوئیو تے جا بنیو عبداللہ۔ یہ شعر لکھیا، اصلاح کرنی سی نا، یہ نگاہ والے لوگ سی۔ اللہ دے نبی رسول کریم علیہ السلام فرما رہے اتقوا اللہ فراست المومن فلینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، یہ عام آنکھ سے نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پیر صاحب نے لکھیا بیٹھے بیٹھے، فرمایا غلام نبیوں منکر ہوئیو تے جا بنیو عبداللہ۔ تے دوسرا جملہ بڑا کمال دا، فرمایا جے نہ ہو سی غلام نبی تے کیویں بن سی عبداللہ۔
جڑا اپنے آپ کو غلام نبی کہلوانا پسند نہیں کر سکتا تو پھر وہ تو قرآن دی آیت دا منکر ہو گیا کہ آتی اللہ واتی الرسول، رسول دی بھی اطاعت کرتے اور رسول دے خدا دی بھی اطاعت کر. تے جدو تو اپنا نام خالص نیت نال بدل رہا ہے کہ میں غلام نبی نہیں رہ سکتا، میں عبداللہ، تے غلام نبی ہو منکر ہوئے جا بنے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام نبی تے کیویں بن سی عبداللہ. وہ خط پہنچیا نا تے بچے نے کھول لیا. تو ساری بات ہے جڑے درس نظامی پڑھتے نا اچھی طرح شرح کر لیندے نا. بچے نے پڑھیا تو ان ٹانگاں کانپ گئیاں، چہرے تے کپڑا ڈالیا، حضرت دی بارگاہ چ آیا، پیرا تے ہاتھ رکھے رو پیا، آکھیا حضور صحبت غلط ہو گئی. بعد عقیدہ لوگاں دے کولوں بیٹھنا شروع ہو گیا تے بس اے اتھو آ کے تے مینوں گندا رنگ چڑھ گیا تے مینوں معاف کر دو. آپ نے نا اس نو معاف کروایا، کلمہ پڑھوایا، تجدید ایمان کروایا. تے میں یقین کرو یہ بات پڑھ کے جوم اٹھیا. میں کہا جس بریلی دے امام دے ایک ادنے سارے غلام دی یہ شان ہے، پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے مقام نو کون سمجھ سکتا ہے. پھر تے اسی تاہی تے عقیدت نال محبت نال کہنے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ورفانا لاکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول ہے بالا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سنتا ادا کر.